بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت و نوافل میں سورہ فاتحہ کا تکرار کرنے کا حکم۔ سنت و نوافل اور تراویح میں سورہ فاتحہ یا اس کے کسی جز کے تکرار سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ ضم سورت کے بعد سورہ فاتحہ کا دوبارہ پڑھنے کا حکم۔ اگر پہلے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر کوئی سورت ملائی اور پھر اسی رکعت میں دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھ لی تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ سورت ملائے بغیر رکوع میں چلا گیا تو کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملائے بغیر رکوع میں چلا گیا، پھر اسے رکوع میں یا رکوع سے اٹھ کر اس بھول کا احساس ہوا تو اس پر لازم ہے کہ پہلے سورت ملائے، پھر دوبارہ رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ قوما اور جلسہ میں جلد بازی سے سجدہ سہو کا وجوب۔ اگر کسی نے نماز میں اتنی جلد بازی کی کہ قوما اور جلسے کی حالت میں ایک تسبیح کے بقدر بھی رکا نہ رہا تو ترک واجب کی وجہ سے، یعنی واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اس مسئلے کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ قوما اور جلسے میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ کسی رکعت کا بھولا ہوا ایک سجدہ اگلی رکعت میں ادا کیا تو کیا حکم ہے؟ ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں اور دونوں کا لگاتار ایک ساتھ کرنا واجب ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی رکعت میں ایک سجدہ بھول سے چھوڑ دیا، پھر نماز کے دوران ہی اپنی بھول کا احساس ہوا تو اسے چاہیے کہ بھولا ہوا سجدہ نماز کے دوران ہی ادا کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ دیگر ارکان کو شروع سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قاعدے میں تشہد سے پہلے کچھ اور پڑھنے کا حکم۔ قاعدہ میں بیٹھتے ہی تشہد پڑھنا واجب ہے، لہذا اگر تشہد شروع کرنے سے پہلے کچھ اور پڑھ لیا تو تاخیر واجب کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد درود پڑھ لینے کا حکم۔ اگر فرض نماز کے قاعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھنے کے بعد بھول سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تک پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ راجح قول یہی ہے۔